حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زما وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، اس نیلے آسمان کے نیچے اور زمین کے اس سینے پر محسن انسانیت کو سب سے عزیز ترین اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں۔ آپ نے اپنی اس جگر گوشہ کو جنت میں عورتوں کی سردار قرار دیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشبو سونگھ کر فرماتے کہ ان میں سے مجھے بہشت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ یہ اس میوہ جنت سے پیدا ہوئی ہیں جو شب معراج کے موقع پر جبریل امین علیہ السلام نے مجھے کھلایا تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ کی کل 4 شہزادیاں تھیں: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان میں سے حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ لاڈلی تھیں۔ بڑی تینوں آپ کی عمر عزیز میں ہی انتقال فرما گئی تھیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وصال مبارک کے وقت موجود تھیں۔ ایک روز آپ نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگیں۔ بیٹی کو روتا دیکھ کر آپ نے ایک بار پھر ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگ گئیں۔ بعد کے دنوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وضاحت کی کہ پہلی بار آپ نے مجھے اپنے وصال کی خبر دی تو میں رونے لگی۔ بعد میں فرمایا کہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے آپ ہی مجھ سے آن ملو گی تو میں مسکرانے لگی۔ یہ فرط محبت کا ایک اچھوتا انداز تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش مبارکہ بعثت نبوی کے 5ویں سال ہوئی۔ یہ صبح صادق کا وقت تھا، جمعۃ المبارک کا دن اور 21 ربیع الثانی کی متبرک تاریخ تھی۔ آپ خاص قریش، آل بنی ہاشم، بنی عبد المطلب اور اہل بیت نبوی میں سے تھیں۔ امت مسلمہ کے ہاں آپ کی عقیدت و مودت کسی بھی اور خاتون سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ کی پہچان صرف آپ کی ذات مبارکہ یا آپ کا حسب و نسب ہی نہیں، بلکہ آپ کی آل اولاد اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل بھی اسلام اور تاریخ اسلام کے شاندار ابواب اور عالم انسانیت میں قابل فخر و قابل ستائش ہے۔ مسلمان معاشروں میں خواتین اسلام کے ہاں یہ نام فاطمہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی فضیلت عالیہ کے باعث آپ سے منسوب القابات کی بہتات ہے۔ آپ کے مشہور القابات زہرا اور سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا و جنت کی خواتین کی سردار قرار دیا تھا۔ آپ کی مشہور کنیت ام الائمہ ہے، اس لیے کہ اثناء عشریہ کے کل آئمہ معصومین آپ کی نسل سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے 2 فرزندان حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے باعث آپ کو ام السبتین اور ام الحسنین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو خاتون جنت، الطاہرہ، الزکیہ، المرثیہ، السیدہ وغیرہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بطول بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشہور لقب ہے۔ پیدائش کے بعد آپ نے بذات خود سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ظاہر ہے کہ اس تربیت میں آپ کے ساتھ ساتھ تھیں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے وقت آپ بہت کم سن تھیں، چنانچہ قریش کی متعدد خواتین نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی زیر تربیت لیے رکھا۔ ان میں سیدہ فاطمہ بنت اسد جو کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں، ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ تھیں، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی پھوپھی تھیں، سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت جعفر طیار کی زوجہ محترمہ تھیں، اور حضرت صفیہ بنت امیر حمزہ بن عبد المطلب کا نام خاص طور پر ملتا ہے۔ یہ خواتین اہل بیت کی سرخیل خواتین ہیں۔ ان سورج چاند ستاروں کے زیر تربیت رہنے والی خاتون کو واقعی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہونا زیب دیتا ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اور تربیت کا زمانہ مکی زندگی کا دور ابتلاء و آزمائش تھا، چنانچہ آپ نے ابتدائی اسلام کے بہت ہی کٹھن دور کا بنظر غار مشاہدہ کیا۔ ابو لہب کا مکان اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی ایک ہی دیوار ہوا کرتی تھی۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلنے کے لیے در اقدس کھولتے تو ام جمیل زوجہ ابو لہب نے کانٹوں کا ڈھیر لگا رکھا ہوتا۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا
آگے بڑھ کر اپنی ننھی منی انگلیوں سے پہلے راستہ صاف کرتیں، پھر پدرے بزرگوار روانہ ہوتے اور اس کوششوں میں انگلیوں کے مقدس و محترم اور معصوم پور کانٹوں کے باعث خون سے رنگین ہو جاتے۔ اہل مکہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوجڑی پھینک کر جس میں اطہر کو آلودہ کر دیتے تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کو پانی سے غسل دیتی تھیں اور ساتھ کے ساتھ اشکوں کی برسات بھی جاری رہتی، جس پر سب سے بڑا مشفق باپ سب سے زیادہ اطاعت کیش بیٹی کو تسلی دیتا اور فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین کی تلقین کرتے۔ شیب ابی طالب کے کٹھن ترین مرحلے میں آپ اپنی کم سنی کے ساتھ شریک آزمائش تھیں۔ ہجرت کا واقعہ تاریخ اسلام میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مردوں کے بعد خواتین اسلام نے بھی ہجرت کی، چنانچہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ بنت اسد، ام المومنین حضرت سودا اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک قافلے میں ہجرت کی۔ مدینہ طیبہ آمد کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر تربیت رہیں۔ پھر جب حضرت ام سلمہ کو ام المومنین کا مرتبہ ملا تو بی بی صاحبہ کو آپ نے ان کی زیر تربیت دے دیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ادب سکھانا چاہا تو اللہ کی قسم وہ پہلے سے ہی مؤدب تھیں۔ خاتون جنت سے کئی حضرات نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، لیکن ہر بار وحی کے انتظار کا جواب ملا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بذات خود بھی خاندانی قربت کے باعث بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے خواہاں تھے، لیکن شیر خدا ہونے کے باوجود عقیدت و محبت کے باعث رشتہ مانگنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ چنانچہ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی درخواست دربار نبوت تک پہنچائی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کی درخواست کی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی آپ سے کروں۔ یکم ذی الحج 2 ہجری کو 500 درہم حق مہر کے عوض مسجد نبوی میں مسلمانوں کی بھری مجلس کے اندر یہ مبارک نکاح عمل میں آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے شادی کے اخراجات کے لیے اپنی زرہ فروخت کر دی تھی، جس کے عوض 500 درہم ملے اور یہ کل رقم آپ نے محسن انسانیت کے سپرد کر دی جو مہر قرار پایا۔ جہیز کے سامان کے لیے آپ نے حضرت مقداد بن اسود، حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال کو رقم دے کر بھیجا۔ جہیز میں صرف ایک قمیص، سر ڈھانپنے کا ایک کپڑا، ایک سیاہ کمبل، کھجور کے پتوں سے بنا ایک بستر، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، 4 چھوٹے تکیے، ہاتھ سے آٹا پیسنے والی ایک چکی، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا ایک برتن، پانی کے لیے چمڑے کی ایک مشک یعنی مشکیزہ، لکڑی کا ایک گلاس، مٹی کے 2 پیالے، مٹی کی ایک سراہی اور زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھا۔ اس مختصر سے جہیز کو دیکھ کر چشمگان نبوی آبدیدہ ہو گئیں اور برکت کے لیے دعا لبوں پر پہنچ گئی۔ رخصتی کے وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اصحاب نامی اونٹنی پر سوار تھیں اور اس کی مہار حضرت سلمان فارسی نے تھامی تھی۔ رخصتی کے جلوس میں ازواج مطہرات سب سے آگے تھیں اور اونچی آواز سے رجز گا رہی تھیں۔ خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو رجز گایا اس میں فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر چلو، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے اور ان کے لیے انہی کے خاندان کے ایک پاک و پاکیزہ فرد کو شوہر بنایا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اونچی آواز میں رجز گائے۔ آپ اس دوران خواتین سے کہتے جا رہے تھے کہ رجز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کریں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ بنی ہاشم کے نوجوان ننگی تلواریں لیے ہم رکاب تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں چلنے کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر میں اتارا گیا۔ آپ نے پانی منگوایا اور اس پر دم کر کے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کے سر، بازوں اور سینے پر چھڑکا اور دعا فرمائی کہ بار الہا میں ان کی نسل کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حجرے اور حجرائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان ایک اور صحابی رسول کا حجرہ تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اس مسلمان سے کہا تو اس نے حضرت علی سے اپنا حجرہ تبدیل کر لیا۔ گویا لخت جگر سے اتنی قلیل مسافت مزاج نبوی پر
گراں تھی۔ آپ جب فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو حضرت علی کے حجرے کا دروازہ بجاتے اور فرماتے کہ اے اہل بیت نماز کے لیے چلو۔ شادی کے بعد خواتین نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طعنے دیے کہ تیرا شوہر غریب ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، میں نے تیری شادی ایک ایسے فرد سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول ہے، علم میں سب سے اکمل اور حلم میں سب سے افضل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا و آخرت میں علی میرا بھائی ہے؟ اس پر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرانے لگیں اور مطمئن ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دو بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ دو بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ شادی کی ابتدائی ایام میں حالات بہت زیادہ تنگ دستی کا شکار رہے، لیکن بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی حالات کی شکایت سے اپنے شوہر کو پریشان نہ کیا، بلکہ سوت کاٹ کر یا رسی کے گولے بنا کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا کرتی تھیں تاکہ شوہر کے ساتھ مالی معاونت ہو سکے۔ غربت اور سادگی کے باوجود حسن معاشرت کے باعث آپ کے شوہر کو کبھی آپ سے شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ سیدہ اپنے شوہر سے بہت پیار بھری اور محبت سے لبریز گفتگو فرماتی تھیں۔ لوگوں کے سامنے کنیت ابو الحسن کہہ کر بڑے ادب و احترام سے پکارتی تھیں۔ جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا تو خود کو اچھی طرح تیار کرتی تھیں اور شوہر کے لیے کشش کا باعث رہتی تھیں۔ دربار نبوی سے فضہ نامی کنیز میسر آئیں تو گھر کا سارا بوجھ ان پر نہیں ڈالا تھا، آدھا کام خود کرتیں اور آدھا کام ان سے لیتی تھیں۔ بعض سیرت نگاروں نے اس کی عملی صورت یہ بتائی ہے کہ ایک دن بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خانگی امور سر انجام دیتی تھیں اور فضہ آرام کرتی تھیں، جبکہ دوسرے دن پھر کنیز کی ذمہ داری تھی کہ وہ جملہ خانگی امور نپٹا دے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مکہ مکرمہ کا دور صعوبت سمیت کئی جنگیں دیکھیں، لیکن کبھی حوصلہ نہیں ہارا۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو 16 گہرے زخم آئے تو بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عین میدان جنگ میں زخمیوں کی تیمارداری، دوا، دارو اور مرہم پٹی میں مصروف کار رہیں اور شکوہ و شکایت یا خوف و گھبراہٹ کا شائبہ تک چہرہ مبارک پر حاویدہ نہیں ہوا۔ مسیحی پادریوں کا ایک وفد جب خدمت اقدس میں پیش ہوا اور گفت و شنید بے نتیجہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، آپ کے پاس یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہیں کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ نے مسیحیوں کو دعوت مباہلہ دی اور اگلے دن آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مایت میں باہر نکلے، لیکن مسیحی اس موقع پر مباہلہ کے لیے سامنے نہ آئے اور ان کے سردار نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ بد دعا دے دیں تو روئے زمین میں ایک بھی مسیحی باقی نہ بچے۔ اس واقعے سے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے گھرانے کی اہمیت مسلم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا، ایک فرشتہ جو زمین پر کبھی نہ اترا تھا صرف مجھے یہ بتانے کے لیے اترا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جتنی خواتین کی سردار اور حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین جتنی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری جان کا حصہ ہیں، پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آپ کا معمول مبارک تھا کہ سفر پر جانے کے لیے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتے تھے اور سفر سے واپس آ کر سب سے پہلے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتے تھے۔ ایک موقع پر جب بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تھکاوٹ کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، تو امت میں یہ اذکار تسبیح فاطمہ کے نام سے معروف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت پر نہایت درد و سوز کے عالم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا، مجھ پر مصیبتوں کے اس قدر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہ مصیبتوں کے پہاڑ دنوں پر ٹوٹتے تو دن بھی رات بن جاتے۔
سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ اس پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا۔ معاونت میں حضرت ابو رافع جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے کی بیوی سلمہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا شامل تھیں۔ اس سارے انتظام کی نگرانی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرما رہے تھے۔ وصال نبوی کے کم و بیش 6 ماہ بعد 3 جمادی الثانی 11 ہجری میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رحلت ہوئی اور بمطابق وصیت رات کی تاریکی میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور جنت البقیع میں آپ اپنی مرکز انور میں محو خواب ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مسلمان عورتوں کو بھی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔